اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے تخلیق کائنات کے بارے میں، تو اس سلسلے میں ہم نے چند قرآن کی ریفرنسز بھی پیش کی تھی، جس میں یہ بخوبی ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو کائنات کی تخلیق ہوئی ہے یہ مرحلہ وار طریقے پر ہوئی ہے اور یہ ایک ارتقائی عمل سے گزری ہے، بلکہ قرآن شریف کی روح سے یہ عمل جو ہوا ہے، یہ جو مختلف اشیاء کا ظہور ہوا ہے، پہلے اس میں تنزل ہوا ہے اور بعد میں ارتقائی عمل کے ذریعے اس کائنات کو خوب سنوارا اور سجایا گیا ہے۔ اس ضمن میں نے تنزل ستہ کی آیت پیش کی تھی، جو قرآن مجید کی 25/59 آیت ہے، جس سے عام طور پر تنزل ستہ کی آیت کہتے ہیں۔ اس آیت سے صوفیاء کرام نے ایک تھیوری ڈرائیو کی ہے کہ یہ دنیا کس طرح سے ظہور پذیر ہوئی ہے، بلکہ تمام عالمین، نہ صرف دنیا بلکہ تمام عالمین کس طرح سے ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ یہاں جو آیت میں 6 دنوں کی بات کی گئی ہے، دراصل یہ ایک ببلکل آئیڈیا ہے جس میں ہم نے جوں کا توں قرآن شریف میں رکھا، مگر سچائی تو یہ ہے کہ جب ہم جدید علوم کی طرف دیکھتے ہیں، خاص کر جب سے سائنس کا دور شروع ہوا ہے، تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات جسے خود ثابت کیا گیا ہے کہ لگ بھگ 14 بلین ایئرس سے یہ کائنات بن رہی ہے، تو یہ 6 دن کہاں سے پیدا ہو گئے؟ دراصل یہ 6 دنوں کی بات نہیں ہے، یہ 6 گریڈیشنز کی بات ہے، 6 مختلف سٹیجز کی بات ہے۔ ان میں سے 5 سٹیجز جو ہیں وہ میٹا فزکس سے ہی ڈیل کرتے ہیں، یعنی وہ ان عالمین کی بات کرتے ہیں جہاں کوئی مادہ بھی ابھی ظہور پذیر نہیں ہوا تھا۔ دراصل یہ جو عنصری کائنات ہے، جس سے عالم ممکن بھی کہتے ہیں، یہ 6th گریڈیشن ہے، یہ 6واں درجہ ہے، جو ایک نقطے سے جس کا آغاز ہو گیا ہے، جس کی تصدیق اب سائنس بھی کرتی ہے کہ ایک مادہ بن گیا، ایک انتہائی ڈینس پوائنٹ بن گیا، جس میں یہ پوٹینشل تھا کہ اس سے پھر تمام کائنات جو ہے وہ
ظہور پذیر ہوئی، بلکہ جب یہ کائنات کی شروعات ہوئی تو پھر ایک ارتقائی عمل کے ذریعے یہ پھیلی۔ اس سے پہلے جو 6 درجے تھے وہ تنزل کے دائرے میں آتے تھے، یعنی ڈیولوشن ہو رہا تھا، تب تک ڈیولوشن ہو رہا تھا، اور یہاں سے جب مادہ آیا، جب یہ سنگولیرٹی کا پوائنٹ آ گیا جہاں سے بگ بینگ ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اس کائنات کا پھیلاؤ شروع ہونا طے پایا گیا۔ کائنات کا پھیلاؤ کا مطلب ہی ہے کہ اس میں ایک ارتقائی عمل ہونے لگا۔ اس کائنات کے پھیلاؤ کا بھی ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، آیت 47/51 میں۔ تو جب ہم کائنات کے پھیلاؤ کی بات کرتے ہیں، یعنی میٹر کی انفلیشن ہوتی ہے، تو اس انفلیشن کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کائنات کے مختلف جو اس کے فیکٹرز ہیں وہ رونما ہوئے، اور اس میں سے سب سے ضروری فیکٹر جو تھا وہ سپیس ٹائم تھا۔ سپیس ٹائم بھی وہیں سے شروع ہوا۔ تو پھر اس مادے کی انفلیشن کی وجہ سے نئی نئی چیزیں بنتی گئیں، اور اسی کو ہم ارتقائی عمل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں ایک اور آیت بھی ملتی ہے، سورۃ الانبیاء، اس کی 30ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کائنات اور انسان کے تخلیق کی ایک ہی آیت میں ذکر کرتا ہے۔ یعنی یہ وہی آیت ہے جس کے متعلق میں ابھی بتا رہا تھا کہ سنگولیرٹی پوائنٹ سے، یعنی یہ مادہ جو ہے یہ ایک انتہائی بالکل چھوٹے نقطے سے جو ڈینس میٹیریل کا تھا اس سے اس کی شروعات ہوئی۔ اس سنگولیرٹی سے جب بگ بینگ ہوا، جب کائنات کے اجزاء یعنی میٹر کے اجزاء بکھرنے لگے، یعنی جو ذرے ہیں، جو مادے کے ذرے ہیں، جب وہ بکھرنے لگے، پھیلنے لگے، تو اس پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ نئے نئے ذرے پیدا ہوئے، اور ان ذروں نے پھر اتنے سارے تارے بنائے، پلینٹس بنائے، کہکشانیں بنائیں۔ لیکن اسی آیت میں اللہ تعالیٰ جب ایک طرف کائنات کے تخلیق کی بات کرتا ہے تو دوسری طرف اسی آیت میں انسان کی تخلیق کی بات کرتا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کا ایک ہی جگہ
ایک ہی آیت میں تذکرہ کرنا کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، بلکہ اس کا گہرا مطلب ہے، اس کا گہرا راز ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وہ راز کیا ہے؟ کیونکہ کائنات بے مطلب تھی، یہ مادی دنیا، یہ ارض و سماوات بنانا، تخلیق کرنا، یہ تب تک بے مقصد تھا جب تک اسی کائنات سے کوئی ایسی شے تخلیق نہ پائے، ظہور پذیر نہ ہو جو اس تخلیق کو جانے، اس تخلیق کو پرکھے، بلکہ اس کے رب کو بھی اس کے پیدا کرنے والے سے بھی وہ اپنا رشتہ جوڑ سکے۔ اسی لیے اس سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں کائنات اور انسان دونوں کی بات بیک وقت ہو رہی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہی ہم ایک اور جگہ پر یہ دیکھتے ہیں، جو آیت نمبر 3/20 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو تسخیر کائنات کا شاہکار کے طور پر پیش کرتا ہے، یعنی انسان کو اس کائنات کو جاننے پہچاننے والا ایک عظیم ہستی قرار دیتا ہے۔ اس طرح سے ہم نے بات کی کہ یہ کائنات کس طرح سے وجود پذیر ہوئی، اس کا ظہور کس طرح سے ہوا، اس کا ظہور کیوں ہوا، تو اس کیوں کا مطلب، اس کیوں کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ اس کو انسان پیدا کرنا تھا، جس سے ایک طرف اس کائنات کو سمجھنا تھا، اس کائنات کو تسخیر کرنا ہے، اور دوسری طرف اس کائنات کے پروردگار سے پہچان کرنی ہے۔ ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، ہم اب ڈائریکٹ قرآن شریف کی طرف آتے ہیں، جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اس تخلیقی عمل کو دہراتا ہے اور ہمیں اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن شریف کی جو پہلی آیت ہے، جہاں سے قرآن شریف شروع ہوتا ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب اس آیت پر غور کیجئے، ہم نے بالکل سطحی طور پر اس کے معنی لیے ہیں، یعنی جو روایتی ترجمہ نگار ہیں انہوں نے اس آیت کو ایک مختصر کے جملے میں بند کر دیا ہے۔ اس کا جو
مشہور ترجمہ ہے، معروف ترجمہ ہے، وہ یہ ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لگ بھگ یہی مطلب، یہی ترجمہ ہمیں تمام قرآن شریف کے ترجموں میں ملتا ہے۔ لیکن جب ہم اس آیت کے لفظوں پر غور کریں گے، ہمیں دو باتوں کی طرف دھیان دینا پڑے گا۔ ایک بات یہ ہے کہ اس آیت میں جو لفظ شروع استعمال کیا گیا ہے، یہ ہم نے اردو میں ادھار لیا ہے یہ لفظ، حالانکہ اس لفظ کا جو عربی متبادل ہے، جو یبدا یا بدیا ہے، ایسا کوئی لفظ ہمیں اس آیت میں نہیں ملتا ہے۔ یعنی یہ شروع کرتا ہوں، یہ لفظ شروع جو ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہمیں اس طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم آیت کو پوری طرح سے دیکھتے ہیں، ہمیں یہ ایک جملہ بھی نظر نہیں آتا ہے، ہمیں یہ آیت ایک جملے کی صورت میں بھی نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ اس آیت میں ایک تو لفظ با ہے، با کے ساتھ اسم ہے، پھر تین اسموں کا، تین اسماء الحسنی کا ذکر ہے: اللہ، رحمان اور رحیم کا۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ ایک مکمل جملہ بھی نظر نہیں آتا ہے، یعنی یہ آیت ایک مکمل جملہ بھی نظر نہیں آتی ہے۔ اسی لیے ہمارے مترجمین حضرات نے کیا کیا ہے، اس کو ایک جملے کی صورت دینے کے لیے یہ لفظ شروع استعمال کیا ہے، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت جو ہے، یہ دراصل پورے وجود کی بات کرتا ہے۔ ہم سبوں نے یہ سنا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، جو قرآن شریف کی ہر آیت، ہر صورت میں پائی جاتی ہے، یہ قرآن شریف کا نچوڑ ہے۔ یہ بذات خود ایک کتاب ہے، یہ محض ایک جملہ نہیں ہے جیسا کہ ہم سب لوگ اس کو تصور کرتے ہیں۔ جملہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب ہم لفظی طور پر اس کو الگ الگ انالائز کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ اس میں لفظ با ہے، پھر اسم ہے، پھر تین اسموں کا نام دیا گیا ہے: اللہ ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو یہ دراصل پورے وجود کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی جملے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔
جب ہم لفظ با کو دیکھتے ہیں، اس لفظ با بلکہ یہ لفظ تو ہے نہیں، یہ ایک حرف ہے، حرف با۔ یہ جو با حرف ہے یہ وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ ایک نقطے کی طرف، با کا جو نقطہ ہوتا ہے اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں سے یہ تمام وجود جو ہے یہ ظہور میں آیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کا قول پاک ہے کہ یہ لفظ با کا نقطہ جو ہے یہ میں ہوں۔ جب وہ یہ بات بولتا ہے کہ یہ با کا نقطہ میں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی قرآن جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلاتا ہے اپنے وجود کی طرف، یعنی انسانی وجود کی طرف۔ لفظ با جو ہے یہ انسانی وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی لیے کسی اور جگہ قرآن شریف میں آیا ہے، آیت 4/136 میں، جہاں پر آمنو باللہ کی تلقین کی گئی ہے۔ یعنی آیت اس طرح سے شروع ہوتی ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اگر ایمان والوں سے خطاب ہے، ہم پہلے سے ہی ایمان والے ہیں، پھر کیا بولتا ہے اللہ تعالیٰ؟ آمنو باللہ، یعنی ایمان لاؤ لفظ با کے ساتھ، لفظ با کے ساتھ۔ ایک تو عام جو ہم ایمان لاتے ہیں وہ ایمانی بالغیب ہے، اس کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنو، مگر اس کے ساتھ ہی فرمایا اس 4/136 آیت میں، یا ایہا الذین آمنو آمنت باللہ، یعنی ایمان لاؤ لفظ با کے ساتھ، یعنی اپنے وجود کو دیکھ کر پرکھ کر ایمان لاؤ، وہی سچا ایمان ہوگا۔ اور جب ہم اپنے وجود کو پرکھیں گے، جانچیں گے، اس کی معرفت حاصل کریں گے، تبھی ہم اللہ کی معرفت بھی حاصل کریں گے۔ لہذا ایمان کا اصل ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے وجود کو اگنور نہیں کرنا ہے، اپنے وجود کو سمجھنا ہے، اس کو پرکھنا ہے، اس کو جانچنا ہے۔ آج کل کے زمانے میں جو یہ ملحدین کی ایک سیلاب بپا ہوئی ہے، وہ اسی لیے بپا ہوئی ہے کیونکہ ان کا نظریہ جو ہے، جو وہ خدا کا نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ عام فہم مسلمانوں نے جس کا پرچار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کسی
گیلیکسی کے پیچھے کائنات کے کسی کونے میں یا کائنات کے کسی اینڈ میں کوئی ایک آبجیکٹ ہے تو وہ تصور پیش کر کے یہ ملحدین کی سیلاب جو ہے اس وقت دنیا کو آج کے علوم کے مطابق پریشان کر رہی ہے۔ حالانکہ سمپل سی بات تھی کہ ایسا آبجیکٹ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی آبجیکٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واجب الوجود ہے، وہی ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کس طرح سے ہے، کیسے ہے، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہمیں یہ جو سکئی گاڈ کنسیپٹ ہے، جو بیشتر مذاہب میں سکئی گاڈ کا کنسیپٹ ہے، اور وہی کنسیپٹ اسلام میں بھی رائج ہوا ہے، یہ ملحدین حضرات زیادہ تر اسی بات پر پکڑتے ہیں کہ آپ ایک سکئی گاڈ پر ایمان رکھتے ہو، اگر وہ آبجیکٹ کہیں پر ہے تو اس کی ہمیں شناخت کرو۔ حالانکہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی آبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ جو آبجیکٹ ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے ہمیں اپنے وجود کے اندر، اپنے من میں جھانکنا پڑے گا، اور یہاں سے ہمیں معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ اپنے وجود کو جان کر ہم پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ بات اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے، والاول والآخر والظاہر وباطن، یعنی جو کچھ بھی ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں، باطن میں محسوس کرتے ہیں، جو کچھ اول سے تھا، ازل سے تھا، جو عدم تک رہے گا، وجود صرف ایک ہے، وجود دو نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم وجود دو ٹھہرائیں گے تو یہ ڈویژن ہے، اسی ڈویژن کو ہم تقسیم کہتے ہیں یا شرکات کہتے ہیں، تو اس سے شرک کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اگر کچھ ہے وہی ہے، باقی جو ہم دیکھتے ہیں، باقی جو اشیاء کا ظہور ہے، یہ اعتباری وجود ہے، جس کا حقیقت میں کوئی اپنا وجود ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وجود حقیقی واجب الوجود کی مینیفیسٹیشن ہے، جہاں سے یہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ تو ایک کو دو کرنا، جس کو ہم عرف عام میں دوئی کہتے ہیں، دوئی میں پڑھنا،
یہی توحید کے خلاف ہے۔ توحید اگر جاننا ہے تو ہمیں ہر حال میں اس دوئی سے بچنا ہے، ہمیں اس دوئی کا شکار نہیں ہونا ہے، ہمیں اس دوئی کے جال میں نہیں پھنسنا ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود قرار دے کر اس کی معرفت اور پہچان پیدا کرنی ہے۔ اب وہ معرفت اور پہچان کتنی ہوگی، کس شخص میں کتنی صلاحیت ہوگی، وہ ڈپینڈ کرتی ہے، اس کا دارومدار اس چیز پر ہے کہ اس کا بندہ جو ہے وہ کتنے خلوص کے ساتھ اس کام میں لگا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے، تو یہ اسی بات پر اس کا دارومدار ہے۔ اور دوسری بڑی بات ہے، یہ سب کچھ توفیق الہی ہی ہے، یعنی وہی اگر چاہے گا وہ اپنی معرفت اپنے خاص بندے کو دکھائے گا، وہ نہیں چاہے گا، انسان اپنی لاکھ کوشش بھی کرے گا پھر بھی وہ یہ معرفت حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ واجب الوجود ہے تو اصل وجود اسی کا ہے، دوسرا کوئی اور وجود ہی نہیں ہے، تو یہی خالص توحید ہے۔ اس کو صوفیاء کرام نے دو نظریوں سے پیش کیا ہے، ایک ہے وحدت الوجود کا نظریہ، دوسرا ہے وحدت الشہود کا نظریہ، مگر اس میں بھی آگے جا کر کچھ خدشات پیدا ہوتے ہیں، یعنی جو وحدت الوجود جو ہے اس کا فارمولہ جو ہے وہ صوفیاء کرام نے یہ دیا ہے، ہم از اوست، یعنی ہم اسی سے ہیں۔ وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں کہ وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے اس کا فارمولہ جو ہے وہ ہم اوست ہے، ہم از اوست نہیں ہے، وہ ہم اوست ہے، یعنی جو کچھ ہے وہی ہے، جو کچھ ہے وہی ہے۔ اگر اس اعتباری وجود کو بھی لیں گے تو یہ بھی وہی ہے۔ تو دوسرا نظریہ جو ہے، جو وحدت الشہود کا نظریہ ہے، جس کا فارمولہ صوفیاء کرام نے دیا ہے، ہم از اوست، یعنی ہم اسی سے ہیں، مگر یہاں جو ہمہ لگاتے ہیں اس سے بھی دوئی کی بو پیدا ہوتی ہے، تو ہمیں اس سے آگے بھی بات کرنی ہے۔ بات سمجھانے کے لیے ہم اوست یا ہم از اوست کی ریفرنس دے سکتے ہیں، لیکن بات اس سے آگے ہے۔ کچھ صوفیاء کرام نے اس لیے کہا ہے کہ آپ ایسا مت کہیے ہم اوست یا ہم از اوست، بلکہ صرف یہ کہہ دیجئے اوست، یعنی ہے، جو کچھ بھی ہے وہی ہے، دوسری چیز کوئی نہیں ہے، دوسرا کوئی
نہیں ہے۔ دوسرا جو ہمیں دوسری جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہ یہی ہیں جو کائنات میں جو اشیاء آئی ہیں یہ ایک سنگولیرٹی سے پیدا ہوئی ہیں، ظہور پذیر ہوئی ہیں، یہ اس سنگولیرٹی پوائنٹ سے پیدا ہوئی ہے جس میں یہ پوٹینشل تھا۔ یہاں پوٹینشل کی بات ہو رہی ہے۔ وہ پوٹینشل کہاں سے آیا؟ وہ اسی ذات سے آیا، یعنی اسی نقطہ میں یہ سب پوٹینشل تھا۔ یہ سب موجودات جو ہیں یہ ان کا پوٹینشل جو تھا اس پوٹینشل نے اظہار کیا، اور کائنات میں جو یہ اشیاء ہیں یہ نظر آنے لگی، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اس وقت بھی یہ جاری ہے۔ تو یہاں جو اس آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ با سے شروع کرو، اپنے وجود کی طرف جھانکو، اپنے من کی طرف جھانکو، پھر 3 اسماء الحسنی کا ذکر کیا ہے، یعنی جس کا تخلیق سے واسطہ ہے۔ پہلا اسم جو ہے وہ اسم ذات ہے، یعنی اللہ ہے۔ اللہ وہ ہے جس میں یہ سب کچھ پوٹینشل پہلے سے موجود تھا۔ وہ اپنی ذات، اپنے پوٹینشل، اپنے نالج، اپنی انفارمیشن، یا جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیشہ سے موجود تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیز نئی آئی ہے، یہ پوٹینشل کے ساتھ ہمیشہ موجود ہے۔ پھر جو رحمان ہے، رحمان کا مطلب ہے یہ پلیورلٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پلیورلٹی کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے۔ مہربانی تبھی ہو سکتی ہے جب ہمیں سب کچھ مل جائے، یعنی رحمان کا مطلب ہے جو اس کائنات میں جو اشیاء کا ظہور ہوا، اس کا ظہور ہوا تو اس کا پوٹینشل تھا۔ اس کا کتنا پوٹینشل ہے، ٹوٹل پوٹینشل کتنا ہے، وہ رحمان کے لفظ میں آتا ہے۔ پھر آتا ہے رحیم۔ رحیم وہ پوٹینشل ہے، وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے رحیم، کہ رحیم کا مطلب ہے کہ جو کچھ ایکچول میں ظاہر ہو جائے گا۔ یعنی رحمان تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، پوٹینشل ہے، پروبیبلٹی ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں ظہور پذیر ہو سکتی ہیں، لیکن سب کچھ ظہور پذیر نہیں ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ رحمان میں آئے گا، رحمانی صفت میں آئے گا، جس پر یہ کائنات بنی ہے۔ مگر کائنات میں بھی وہ سبھی چیزیں نہیں بنی ہے جو لوح محفوظ میں ہیں، جو بن سکتی ہیں۔ وہ چیزیں جو بنی ہیں، جن کا اظہار ہو رہا ہے، جن کو ہم مشاہدہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، وہ رحیم کے زمرے میں آتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں رحیم کے زمرے میں آ کر ہم اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ آیت کریمہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورے وجود کی بات کرتی ہے۔ یہ پوری ایک کتاب ہے جو وجود کی بات کرتی ہے۔ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کاموں کی شروعات
یہ آیت پڑھ کر کریں۔ ٹھیک بات ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کاموں کی جو شروعات کرتے ہیں وہ اس آیت کو پڑھ کر کرتے ہیں، لیکن اس کا جو اصلی مفہوم ہے، جو اس کا اصلی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے جب وہ حرف با سے شروع کرتا ہے، وہ ہمیں اپنے وجود کی طرف بلاتا ہے اور ہمیں اپنے وجود کو پرکھنے کی، جانچنے کی، اس پر غور کرنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ ہم اس کو جان کر پھر اللہ کی جو معرفت ہے وہ حاصل کریں۔ تو اللہ کی معرفت جب حاصل ہو جائے گی پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ عیشہ کی تخلیق جو ہے یہ کس طرح سے ہوئی ہے، یعنی رحمان کی صورت میں۔ رحمان جو ایک بڑا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کا مفہوم یہ ہے، جو پلیورلٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی بڑا مہربان، یعنی مہربانی تبھی ہو سکتی ہے جب ہمیں کچھ چیز مل جائے۔ تو جب کچھ چیز مل جائے اس کا پیدا کرنا بھی ضروری ہے، لہذا یہ کائنات جو ہے یہ رحمانی صفت ہے۔ اس رحمانی صفت کے ذریعے یہ کائنات بنی ہے اور اس کائنات کی زینتیں جو ہیں، اس کائنات کی جو ہمیں تذکیر کرنی ہے، جو ہمیں اس سے فائدے اٹھانے ہیں، یہ تبھی ممکن ہوا جب اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے، رحمان نام جو ہے، جس میں یہ پوٹینشل تھا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ مگر رحمان میں صرف وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں یا ابھی مشاہدہ نہیں کیا ہے، بلکہ کائنات میں ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں، ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو تمام کی تمام ممکن ہے، مگر اس سے بھی زیادہ امکانات عیشہ کی اس کائنات میں امکانات موجود ہیں، لیکن جس کا امکان ہے وہ رحیم کے زمرے میں آتا ہے، یعنی جو ایکچولی مینیفیسٹ ہو رہا ہے، جو ایکچولی ظہور پذیر ہو رہا ہے، چاہے ہم نے اس کی تحقیق کی ہو، چاہے اس پر ہم نے نظر ڈالی ہو، اس سے ہم نے معلوم کیا ہو یا ابھی نہیں معلوم کیا ہو، مگر وہ چیز اس کائنات میں موجود ہے، وہ رحیم کے زمرے میں آئے گی اور رحمان کے زمرے میں۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ظہور پذیر نہیں ہوئی ہے، مگر ان کے ظہور پذیر ہونے کا امکان بھی ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس کائنات کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت پھر حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے قرآن شریف کا حوالہ دے کر یہ بتایا کہ کس طرح کائنات اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تاکہ اس کائنات کی ساخت کو، اس کے زینت کو، اس کے لاز کو، قانون کو اور اس کے
بنانے والے کو ہم پہچان سکے، کس حد تک پہچان سکے، یہ سب کچھ توفیق الہی کے ذریعے نصیب ہے۔ باقی وسلام۔